یسوع مسیح کے خوبصورت جلالی نام میں آپ سب کو صلاح سلامتی حاضر ہو۔ ناظرین، میں شگفتہ نسرین کیتھولک بنیادی مسیحی تعلیم کا پروگرام مکاشفہ کی تشریح و تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کے سامنے مکاشفہ کی کتاب کا باب نمبر 17واں اور اس کا حصہ اول جو ہے اس کی تشریح و تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ خدا کے کلام کے بھیدوں کو ہم پر آشکارا کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں مبشر انجیل صابر سیمول صاحب۔ بابو جی، میں آپ کو کیتھولک ٹی وی کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ شکریہ۔ ناظرین، مکاشفہ کی کتاب اس کا 17واں باب، مکاشفہ کی کتاب کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ پہلی صدی کے اس سیاق و سباق کو جاننا، کیونکہ یہ کتاب جو ہے وہ بہت ساری علامات اور سمبل پر مبنی ہے، لیکن یہ کتاب گزری ہوئی تاریخ کو لپیٹ کر موجودہ جو تاریخ ہے، موجودہ جو حالات ہیں اس کو بیان کرتی ہے۔ آج باب نمبر 17 جو ہے اس کی تشریح اور تفسیر ہم سنیں گے اور سیکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ باب نمبر 13 اور باب نمبر 17 یہ دونوں ابواب جو ہیں یہ مکاشفہ کی چابی ہیں، مین ہے۔ ان دونوں ابواب کو سمجھے بغیر ہم مکاشفہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بابل کی حالت، تو بابل جو ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ عراق کا ایک شہر بہت مشہور بابل تھا، نبوکدنضر کا بادشاہ تھا، لیکن یہاں پر جو بابل ذکر آتا ہے یہ ہرگز وہ شہر نہیں ہے، وہ علاقہ نہیں ہے، وہ جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو بابل ہے وہ سمبل ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ رومن سلطنت ہے، رومن شہنشاہ ہیں اور رومن بادشاہت ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سیاق و سباق کو اچھے طریقے سے سمجھیں، پھر ہمیں اس کی بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھ آئے گی۔ تو آئیں ہم یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ باب نمبر 17، بابل کی حالت۔ اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا کہ میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں گا جو بہت سی ندیوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ ان 7 فرشتوں جن کے پاس خدا کے غضب کے 7 پیالے تھے۔ تو ہم نے گزشتہ باب جو ہے اس میں سیکھا تھا کہ 7 فرشتے جو ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں میں غضب کے پیالے لیے ہوئے تھے، تاکہ وہ جو خدا کے مخالف لوگ ہیں، جو خدا کے برگزیدہ لوگوں کو ستاتے ہیں، ان کو سزا دیں۔ تو اب وہ فرشتے جو ہیں وہ بلند آواز سے پکار کر کہتے ہیں کہ آئیں ہم تمہیں اس کسبی کے بارے میں، اس کی سزا کے بارے میں دکھائیں اور اس کسبی کی سزا کے بارے میں سکھائیں۔ اور یہاں پر جو کسبی ہے اس سے مراد یہاں پر رومن بادشاہت ہے، رومن سلطنت ہے، اسے یہاں پر جو ہے وہ لفظ کسبی کہا گیا ہے۔ کسبی سے مراد کنجری بھی ہے، یعنی آئیں تجھے روم کی بڑی سلطنت کی جو حالت ہے وہ دکھائیں کہ رومن سلطنت جو ہے وہ ایک بہت بڑی کسبی ہے۔ اور کسبی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کے زمرے میں اور ناپاکی کے زمرے میں جو ہے اور لفظی طور پر ہی انسان کا ذہن جو ہے وہ منفی صورت میں جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو سلطنت رومن سلطنت ہے اس کو سخت لفظ سے کہا گیا ہے کہ وہ بدکار اور انتہائی خدا کے مخالف ہے۔ اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی، اور جس کی حرام کاری کی مہ سے زمین کے باشندے متوالے ہو گئے تھے۔ ہاں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حرام کاری، کیونکہ حرام کاری یعنی بت پرستی ہے، خدا کے حضور دوسرے معبودوں کو اپنا خدا ماننا ہے، اور اسے روحانی بدکاری، روحانی طور پر بت پرستی کا عمل جو ہے وہ ناپاکی کا عمل ہے۔ اس میں جسمانی حرام کاری بھی پائی جاتی تھی، کیونکہ انہوں نے مندروں میں عورتیں رکھی تھیں جن کے ساتھ آنے والے لوگ جو ہیں وہ حرام کاری کرتے تھے، اور یہ حرام کاری جو ہے عام طور پر عبادت کا حصہ سمجھی جاتی تھی۔ تو اس لیے بائبل مقدس جو ہے اس حرام کاری کو
गुनाह कबीरा जो है वो कहती है, जिसमें दोनों किस्म की हराम कारी पाई जाती थी। वो कस्बी रोमन सल्तनत है जो सल्तनत रोम शहर पर कायम है, जो बहुत सी नदियों पर बैठी हुई है। नदियों से मुराद वो कौमें हैं जो इसके साथ बहुत दिलचस्पी रखती हैं, कारोबार करती हैं और इसके रंग में जो है वो रंगती चली जाती हैं। यानी वो बहुत सी कौमें बैठी हुई हैं, जो बहुत सी कौमें उस सल्तनत में शामिल थीं, तो उसको उसका हिस्सा कहा गया है। इसको हम देख सकते हैं कि जो बुराई का हिस्सा बनता है वो किस तरह से बुराई जो है उसके वजूद में और उसकी ज़िंदगी में आती है, और फिर वो बुराई जो है उसका वो इजहार करता है, तो वो बदकार कहलाता है। हम एक हवाला जो है वो मुलाहज़ा करेंगे, हिजकिय्याह नबी की किताब, उसका 16वां बाब 22 ता 25वीं आयत तक। और तूने अपने तमाम मकरू कामों और ज़नाकारियों में अपनी छटपन के दिनों को याद ना किया, जब तू नंगी और बरहना होकर अपने ही खून में लौटती थी। अफसोस तुझ पर अफसोस, अपनी तमाम शरारत के अलावा मालिक खुदावंद का फरमान है, अपने लिए पाया मज़बा बनाया और हर एक कूचे में ऊंची जगह तैयार की। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद खुदा की जो इबादत है, प्रस्तिश है, सिजदा जो है वो उसी को मुनासिब और लायक है, और अगर कोई उसके मुकाबल में किसी और क़ुव्वत और ताकत को अपना खुदा मानता है तो ये हरामकारी, ये ज़नाकारी और ये बुरे और हराम कामों में आता है। रोम जो है, और जिसके साथ रोम जो है उसके साथ बहुत सारी जो सल्तनतें आकर मिलती थी, बड़ी बड़ी बादशाहतें मिलती थी, छोटे छोटे जो कस्बे जिनको फ़तह किया जाता था तो वो इसका हिस्सा बन जाती थी, तो इसलिए वो भी हरामकारी का हिस्सा बनकर उसमें शामिल रहती और उसको भी बदी कहा गया है। रोम को देवी ख्याल करते थे, क्योंकि ये सल्तनत बहुत क़ुव्वत वाली थी। वो समझते कि यहाँ से हमें सारी खुशी मिलती है, यहाँ से जो है वो हमें ज़िंदगी की आसाइश मिलती है, ज़िंदगी को सहल बनाने के लिए कवानीन आते हैं, तो इसलिए उसे ख्याल करते थे, इसलिए उसकी पूजा करते थे। और ज़मीन के बादशाहों ने उसकी पूजा की, यानी उसको अपने खुदा की मानद माना। बहुत सारी छोटी छोटी बादशाहतों ने, छोटी छोटी सल्तनतों ने, तो उन्होंने उसे एक तरह से खुदा का दर्जा दे दिया, और जिसकी हरामकारी की मैं से ज़मीन के बाशिंदे मतवाले हुए। यानी रोम जो है वो देवी की पूजा करने से ज़मीन के बाशिंदे जो हैं वो बहुत खुश होते हैं। वो समझते हैं कि हमारी छोटी छोटी जो बादशाहतें हैं उसकी खुशहाली का राज ये रोमन सल्तनत है, क्योंकि बड़े कवानीन और बड़ी बादशाहतों के लिए जो सहूलतें जो हैं, जो आइन जो है, कानून जो है वो यहीं से बनता था, तो जो उसमें शामिल होता है उसको भी बदकार कहा गया कि उन्होंने बदी का चुनाव किया और उस देवी की पूजा की और उस देवी को अपना खुदा माना। फिर वो मुझे वजद की हालत में बियाबान में ले गया। वहाँ मैंने एक औरत को किरमजी रंग के एक हैवान पर बैठी देखा, जो कुफर के नामों से भरा था और जिसके 7 सर और 10 सींग थे। यहाँ हम देखते हैं कि रसूल फरमाते हैं कि वो मुझे वजद की हालत में बियाबान में ले गया। वजद की हालत, इसको हम समझते हैं, कहते हैं कि ये ऐसी हालत है ना तो मुकम्मल तौर पर आदमी जो है वो सो रहा होता है और ना मुकम्मल तौर पर जागता है। ऐसी हालत जो है वो वजद की हालत है। लेकिन दूसरी तरह हम इसको यह भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, कहते हैं कि वजद की हालत ऐसी हालत है जब कोई शख्स अपने खुदा की मोहब्बत की इंतहा में खो जाए और उसे आस पास की चीज़ें जो हैं वो मुतासर ना कर सकें, तो ऐसी हालत में जब इंसान पहुंच जाता है तो उस हालत को वजद की हालत कहा जाता है। तो ऐसी हालत में रसूल फरमाते हैं कि वो मुझे बियाबान में ले गया। फिर मैंने अलहाम में देखा कि मैं बियाबान में हूँ। मैंने रूहानी तौर पर देखा कि मैं बियाबान में हूँ। जैसे हमने देखा था कि 12वें बाब में एक औरत बियाबान में चली गई, यानी वो हिफाजत की जगह में चली गई। यहाँ
بیابان میں رسول جاتے ہیں تو وہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا کرمزی رنگ کے ایک حیوان پر بیٹھے ہوئے، یعنی روم کو بیابان میں دیکھا، کیونکہ بیابان شیاطین، بدروحوں، ناپاک جانوروں کی جگہ ہے۔ جیسے اخبار کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ایک بکرے پر گناہ لاد کر بیابان میں چھوڑ آتے تھے، یعنی گناہ کو ناپاکوں کی جگہ میں چھوڑ آتے تھے کہ گناہ اس برے پر ہیں اور وہ ناپاکوں کی جگہ پر بھیج دیا گیا۔ اسی طرح یہ حیوان مکمل طور پر روم سلطنت ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں جو بھی ایسی سلطنتیں ہیں جو کفر کی بنیاد پر ہیں، جو حرام کاری کی بنیاد پر ہیں، جو خداوند خدا کے ضد ہیں، شیطان کی علم بردار ہیں، شیطانی ہتھ کنڈے ہیں ان کے، وہ ساری سلطنتیں جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، چاہے اس وقت کی، چاہے اس وقت کی، چاہے آنے والے وقتوں میں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روم سلطنت کے ساتھ ایسی تمام سلطنتیں جو مخالف خدا ہیں۔ اور حیوان پر جو ایک عورت بیٹھی ہے وہ یقیناً یہاں پر سمبل کے طور پر ہے، لیکن وہ رومن سلطنت ہے جو روم شہر پر بیٹھی ہے۔ کرمزی اور ارغوانی یہ دونوں سرخ رنگ ہوتے ہیں، اور ارغوانی رنگ گاڑھا سرخ رنگ ہے۔ بادشاہ عام طور پر کرمزی رنگ پہنتے تھے، تبھی یسوع مسیح کو کرمزی رنگ کا پھٹا ہوا پرانا چوگا پہنایا تھا جب اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، مقدس متی رسول کی معرفت ہم تک پہنچی انجیل اس کا 27واں باب اس کی 28ویں آیت۔ اور اس کے کپڑے اتار کر اسے کرمزی چوگا پہنایا۔ تو بادشاہ جو تھے وہ کرمزی رنگ پہنتے تھے۔ وہ عورت کرمزی رنگ کے حیوان پر بیٹھی تھی۔ جو عورت دیکھی گئی، حیوان کا رنگ جو ہے وہ کرمزی ہے، کفر کے ناموں سے بھرا ہوا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رومن حکومت جو ہے وہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والی ہے، بہت سے ان کے دیوی دیوتا تھے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسر نیرو کا بھی ایک بہت بڑی مورتی بنائی تھی اور لازم قرار دے دیا تھا، شاہی فرمان جاری کر دیا تھا کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے اور اسے خدا مانا جائے، کیونکہ رومن سلطنت اور اس کے سب کیسر کفر ماننے والے اور کفر منوانے والے تھے، کہ ایسے قوانین زبردستی بنوائے جاتے تھے کہ وہ بت پرستی کرواتے تھے، خدا کے مخالف قوتوں کو منواتے تھے، اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے۔ اب رسول بتاتے ہیں کہ حیوان کیا ہے، کہ 7 سر 7 پہاڑیاں ہیں جس پر روم شہر آباد ہے، اور 7 سر رومن سلطنت کے 7 کیسر ہیں، اور 7 سینگ رومن سلطنت میں شامل مہتت چھوٹے بادشاہ تھے۔ جہاں جہاں رومن حکومت تھی وہ اپنا چھوٹا بادشاہ مقرر کرتے تھے تاکہ وہ ٹیکس اکٹھا کر کے رومن بڑے کیسر تک پہنچا سکے۔ تو یہ 10 جو ہیں مہتت رومن شہنشاہ کے بادشاہ ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ بابل وہ اصل میں رومن شہنشاہ ہے، اور یہ اس کی حالت ہے، یہ اس کی خصلت ہے، اور یہ اس کی سچائی ہے۔ تو یہاں پر مکمل طور پر جو بات ہو رہی ہے وہ رومن حکومت کی ہو رہی ہے۔ یہ عورت ارغوانی اور کرمزی رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھی، اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھی، اور ایک سنہری پیالہ اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی جو مکروہات اور اس کی حرام کاری کی آلودگی سے بھرا تھا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ عورت کی شان و شوکت بیان کی گئی ہے۔ تو عورت میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک سمبل ہے، لیکن یہاں پر اصل میں رومن حکومت جو ہے اس کی حقیقت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، اس کی شان و شوکت بیان کی جا رہی ہے، اور اس کے کام جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ عورت ارغوانی اور کرمزی رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ جیسے میں نے بتایا یہ ایک شہنشاہی حکومت تھی، بہت بڑی حکومت کی، اور اس وقت کی یہ سب سے طاقتور حکومت تھی، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔
ارغوانی اور کرمزی رنگ شاہی لباس کے لیے استعمال ہوتے تھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا بادشاہ یہ لباس پہنتے تھے, تو اس کی حالت اس عورت جو سمبل ہے اس کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے. اور دوسرے مسیحوں کا خون کرتی تھی. اصل میں رومن حکومت جو ہے اس نے بہت سے ایسے قوانین بنائے تھے جو مسیحوں کے لیے اذیت تھی, جو مسیحوں کے لیے آزار ثانیہ کے طور پر تھے, اور یہ سب کچھ رومن حکومت کرتی تھی. اس لیے وہ عورت شاہانہ لباس پہنے ہوئے اور سونے اور جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھی. یہ رومن حکومت کی جو شہنشاہیت ہے, جو اس کا رتبہ ہے, جو اس کی شان و شوکت ہے, اس کو بیان کیا گیا ہے. جو قصبی عورتیں تھیں وہ سونے اور جواہرات اور موتیوں کے پیچھے جاتی تھیں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خصلت ہے جو قصبی ہوتی ہے, تو ایسا ہی اس کا بھی حال تھا. اسی طرح یہ رومن حکومت جو قصبی ہے, اس لیے یہ اپنے آپ کو آراستہ رکھتی ہے, یہ اپنے آپ کو پرکشش رکھتی ہے. اور پرکشش کے طور پر یعنی کہ بہت ساری جو چھوٹی سلطنتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے زندگی ہے, یہ ہمارے لیے مرکز ہے, اور یہاں سے ہماری بادشاہتوں کو تحفظ مل سکتا ہے, خوشی مل سکتی ہے, آمدنی مل سکتی ہے. تو اس لیے یہ ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھتی. اور ایک سنہرا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھی جو مکروہات اور اس کی حرام کاری کی آلودگی سے بھرا ہوا تھا. یعنی وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت پیالہ ہے, سونے کا پیالہ ہے, چمکتا پیالہ ہے, لیکن جب اس میں شامل ہوتا ہے انسان تو اصل میں وہ گندگی میں چلا جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں جو ہیں اس کا حصہ جب بن جاتی تھی تو یہ روحانی طور پر جو ہے وہ گندگی میں چلی جاتی تھی. جس قصبی کو وہ دیکھتا ہے وہ بڑی آراستہ ہے چونکہ وہ بڑی امیر ہے. یہ رومن سلطنت بہت قوت والی ہے, طاقت والی ہے, دبدبے والی ہے, پیسے والی ہے, دولت والی ہے. اس لیے پیالہ جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ سونے کا ہے, لیکن وہ پیالہ گندگی سے بھرا ہوا تھا. وہ اس کے مکروہات یعنی اس کی بت پرستی اور حرام کاری سے بھرا ہوا تھا. اس کی بت پرستی, حرام کاری, یہی اس کی مکروہات اور گندگی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کائنات کا بنانے والا جو ہے اس کی حضوری میں یہ سب کے سب شیطانی کام ہے, اور خدا کے حضور سب سے ناپسندیدہ کام ہے. اور یہ سلطنت جو ہے اصل میں مرکزی طور پر یہی کام کرتی تھی, اور اس لیے اس سلطنت کو جو ہے وہ ایسے لفظوں کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اور رسول جو ہیں وہ براہ راست جو ہیں وہ رومن حکومت کے بارے میں بات کرتا ہے, لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ براہ راست جو ہے کوئی بھی اتنی بڑی طاقت کے خلاف نہیں بول سکتا. تو اس لیے یوحنا کی انجیل جو ہے وہ کوڈ ورڈ میں لکھی ہوئی ہے, لیکن یہ حقیقی اس وقت کی تاریخ جو ہے, اس وقت جو ہو رہا ہے, اس وقت کا جو حال ہے اس کو بیان کر رہا ہے, لیکن مختلف انداز سے, تاکہ جو بڑے بڑے حکمران ہیں اس کتاب کو یا اس کو پڑھ کر ایسا نہ ہو کہ وہ رسول کو ہی قتل کر دیں. تو اس لیے کوڈ ورڈ میں, جیسے ہم فوج میں دیکھتے ہیں کہ کوڈ ورڈ سے استعمال ہوتے ہیں, تو مکاشفہ کی کتاب بھی ایسی ہی ہے. اور اس کی پیشانی پر ایک نام لکھا ہوا تھا, راز, بابل عظمیٰ, قصبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں. اور اس کی پیشانی پر نام لکھا ہوا تھا, راز, بابل کا راز. تو میں آپ کو جیسے بتا رہا تھا کہ لفظ بابل ہم پڑھتے ہیں تو ہرگز یہ کوئی اور علاقہ نہیں ہے, بلکہ یہ روم ہے. اگر ہم یہاں راز روم کہیں تو پھر بھی آسانی سے ہمیں سمجھ آئے گی. راز بابل عظمیٰ بہت بڑی. تو یہ ہے قصبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں ہے, یعنی کہ جو حرام کاری کے جو کام کرتے ہیں, جو چھوٹی سطح پر ہیں, لیکن یہ اس کی ماں ہے. یہ بجائے کہ ان کو سمجھانے کے یا خدا کی طرف پلٹنے سے, بلکہ ان کاموں کو یہ عروج بخشتی ہے. اس لیے یہ ماں ہے اور یہاں سے حرام کاری پیدا ہوتی ہے. اس زمانے کی جو کنجریاں تھیں ان کا نام ان کے دروازوں پر لکھا ہوا ہوتا تھا, یعنی جو کنجری ہے اس کا نام اس کے دروازے پر لکھا تو ہوتا تھا تاکہ اس پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے. یہ رومن حکومت حرام کاری کرنے والی, ناچنے والی نہیں بلکہ حرام کاری کرنے والی تھی. تو حرام کاری کرنے والی کنجری جو ہے اس کو بیسوا کہتے ہیں. تو ہر بیسوا کا نام جو ہے اس کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا.
اور ہر ناچنے والی کنجری کو رقاصہ کہتے ہیں۔ اس کے ماتھے پر اس کا نام لکھا تھا۔ کیا نام لکھا تھا؟ راز، بھید، یعنی جو خود خدا کو نہیں مانتے، جو دوسروں سے حرام کاری یعنی بت پرستی کرواتے ہیں اور جو خدا کے نام پر کفر بکتے ہیں، ان کو تو سلطنت ملی ہوئی ہے، وہ حکومت کرتے ہیں جن کا کام گندگی ہے اور گندگی کے کام ہیں، ان کو سلطنت ملی ہوئی ہے۔ اور جو مسیحی ہیں، جو خدا کو ماننے والے لوگ ہیں اور جو لوگ خدا کو منوانے کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، مختلف اذیتوں سے گزر رہے ہیں، یہ بھید کی بات ہے۔ بابل عظمیٰ یعنی روم، جو بیسواؤں، حرام کاری اور زمین کی نفرت انگیز چیزوں کی ماں ہے، یعنی ان کا چشمہ ہے، یہاں سے بدکاری نکلتی ہے۔ جو خدا کے خلاف اور مسیحوں پر ظلم اور مکروہات جس سے نکلتے تھے، یہ اس کی ماں تھی، یہ اس کا سرچشمہ تھی، اور اس لیے اس پر جو نام لکھا ہے، اس پر بھید یا راز لکھا ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ کیا راز ہے۔ یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ جہاں بدی کا گڑھ ہے اسے ساری شان و شوکت ملی ہے، اور جہاں سے نیکی اور سچائی اور راست بازی اور خدا کی پاکیزگی کا چشمہ نکلتا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ اذیت اور وہ لوگ دکھ میں ہیں، وہ لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا راز ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ عورت مقدسوں کے خون سے اور یسوع کے شہیدوں کے خون سے متوالی تھی، اور میں اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ عورت مقدسوں اور یسوع کے ماننے والے لوگ جو ہیں ان کو شہید کر کے بہت متوالا تھی، خوش تھی۔ اب رسول بتا رہے ہیں کہ بھید کی بات ہے کیا، کہ وہ خداوند کے بندوں کو شہید کرنے، وہ مسیحوں کے خون سے متوالی، بڑی نشے میں تھی، بڑی مست تھی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے شروع میں بتایا کہ 13واں باب اور 17واں باب یہ مکاشفہ کی کتاب کی جان ہیں، یہ چابی ہیں۔ ان کو سمجھے بغیر قطعاً ہم مکاشفہ کی کتاب کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ان دونوں ابواب پر ہم بار بار غور کریں گے تو ہمیں بہت سمجھ آئے گی۔ یہ 2 ابواب پڑھنے سے ساری کتاب کی سمجھ آ جاتی ہے۔ 13ویں باب کی طرح اس باب میں بھی رسول مسیحوں کو تسلی دے رہا ہے، حوصلہ بڑھا رہا ہے، اور ان کی ایمانی قوت جو ہے انہیں دے رہا ہے اپنی زندگی سے، اپنے ایمان سے اور ایمان سے بری ہوئی سچائیوں کی باتوں سے۔ تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر غور سے پڑھیں تو رسول درمیان میں علامات کا مطلب بھی بتاتے چلے جاتے ہیں، علامات کو بھی سمجھاتے ہیں کہ ان کے معنی کیا ہیں۔ تب اس فرشتے نے مجھ سے کہا، تو کیوں حیران ہے؟ میں اس عورت اور اس حیوان کا بھید تجھے بتاؤں گا جس پر وہ سوار ہے اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں۔ تو جو رسول کو بیابان میں لے گیا وجد کی حالت میں، اب وہ دوبارہ رسول سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تو اسے دیکھ کر حیران کیوں ہے، کیوں ایسی جستجو میں ہے؟ میں تمہیں بتاؤں گا، میں تمہیں سمجھاؤں گا۔ جو اتنی ظالم اور بت پرست قوم ہے وہ سلطنت کرتی ہے اور مسیحی شہید کیے جاتے ہیں، تو لکھا ہے کہ فرشتے نے مجھ سے کہا کہ تو حیران کیوں ہے۔ یہ عجیب بات ہے نا، یہ حیران کر دینے والی بات ہے نا۔ تو کیا تو نہیں جانتا کہ خدا کے کام بھی عجیب ہیں؟ خدا کے کام جو ہیں وہ عقل سے بالاتر ہیں، تو یہ بھی عجیب ہو رہا ہے نا، تو خدا کا کام ہے۔ اب رسول جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ حیوان کیا ہے اور جو عورت اس پر بیٹھی ہے وہ کیا ہے۔ آہستہ آہستہ جو علامات ہیں، وہ جو سمبل ہیں، ان کو آہستہ آہستہ رسول جو ہے وہ سمجھاتے بھی جاتے ہیں، تاکہ پڑھنے والا جو ہے وہ تاریخ کے ساتھ اور اس وقت کے جو حقیقی واقعات ہیں ان کے ساتھ ٹچ رہے۔ جو حیوان تو نے دیکھا وہ تھا تو، لیکن ہے نہیں، اور گہراؤں میں سے نکلنے پر ہے، اور ہلاکت میں پڑنے کو ہے،
اور زمین کے وہ باشندے جن کے نام بنائے عالم سے کتاب حیات میں لکھے نہ گئے اس حیوان کو دیکھ کر تعجب کریں گے، اس لیے کہ وہ تھا لیکن ہے نہیں اور پھر موجود ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے ایک ایک لفظ کے طور پر سمجھیں گے۔ جو حیوان تو نے دیکھا وہ تھا، یعنی کہ یہ ماضی کی بات میں ہے نہیں، حال میں، وہ اصل میں وہ ہے نہیں۔ وہ حیوان تھا اب نہیں ہے، اصل میں وہ کیسر نیرو ہے۔ کیسر نیرو اب نہیں ہے، وجود کے طور پر کیسر نیرو نہیں ہے۔ کیسر نیرو جو ہے وہ مر چکا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ رومنوں کا خیال تھا کہ کیسر نیرو پھر آئے گا اور پارتھیوں کا سردار ہو کر آئے گا۔ نیرو نے خودکشی کر لی تھی جس طرح ہٹلر نے خودکشی کر لی تھی جب دشمن کی فوجیں اس کے شہر برلن میں داخل ہو گئی تھی۔ نیرو تھا اب نہیں ہے، وجود کے طور پر نیرو نہیں ہے، اور گہراؤں میں سے نکلنے پر ہے اور ہلاکت میں پڑنے کو ہے۔ وہ گہراؤں میں سے نکلنے کو ہے۔ وہ کیسر دومیشیان میں آ گیا ہے کہ ایک اور بادشاہ، بہت ظالم بادشاہ آیا تھا جس نے مسیحوں پر بہت زیادہ عزائیں جو ہیں وہ مقرر کی تھی۔ تو کہا گیا ہے کہ اس کی صورت میں وہ آ گیا۔ وجود نیرو کا نہیں ہے، دومیشیان کا ہے، لیکن دومیشیان کے اندر جو ہے وہ اصل میں نیرو جو ہے وہ سمایا ہوا ہے اور وہ آ گیا ہے۔ اور جب رسول لکھتے ہیں اس وقت کیسر دومیشیان بھی مر گیا تھا، یعنی اب وہ بھی نہیں رہا۔ یہ تقریباً 95 یا 96 جو ہے دومیشیان وہ ہلاک ہو چکا تھا، وہ مر گیا تھا، یعنی وہ مرنے کو ہے۔ عرصہ کے لحاظ سے رسول کی بات بالکل درست نکلتی ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا کہ وہ مرنے کی حالت میں ہے، اس کی موت کو دیکھا۔ اور زمین کے باشندے اس حیوان کو دیکھ کر تعجب کریں گے، اس لیے کہ وہ تھا نیرو کی صورت میں، ہے نہیں، یعنی کہ اس کا اپنا وجود نہیں ہے، پھر وہ موجود ہو جائے گا، یعنی وہ آ گیا دومیشیان کی صورت میں۔ تو ایک ہی بادشاہ ہے جس کو کہا گیا ہے کہ وہ ہے، وہ تھا، وہ ابھی نہیں ہے، وہ آ جائے گا۔ تو یہ ایک ہی بادشاہ نیرو کے بادشاہ میں ہے، لیکن یہ وقت بدلتا ہے اور اس کو دومیشیان کی صورت میں دیکھا گیا۔ حیوان اور رومن سلطنت کا نشان ہے، اور یہ سلطنت ایک آدمی نیرو میں مجسم تھی۔ یہ سلطنت جو ہے وہ مین جس شخص کی پوجا کرتی یا مین شخص جس کی مورتی بنائی گئی تھی وہ نیرو بادشاہ تھا۔ اس لیے اس کتاب میں بار بار سلطنت جو ہے وہ کہا گیا کہ سموئی ہوئی ہے، حیوان میں سموئی ہوئی ہے۔ وہ حیوان جو ہے وہ بھی نیرو ہے۔ سلطنت جو ہے جو بدی کر رہی ہے اس کا مرکز بھی نیرو بادشاہ ہے۔ تو نیرو جو ہے وہ مرکزی کردار ہے جہاں پر مسیحیوں کے ساتھ ظلم ہوا۔ کیسر نیرو خودکشی کرنے سے رومن سلطنت جو حیوان ہے اس پر مہلک زخم لگا تھا، ہم دیکھ چکے ہیں پہلے ابواب میں بھی۔ ایسا زخم کہ معلوم ہوتا تھا کہ رومن سلطنت جو حیوان ہے وہ مرنے والی ہے۔ کیسر نیرو جو ہے وہ مرنے والا تھا، جب وہ کمزور ہوا، جب وہ بیمار ہوا تو ایسا سمجھا گیا کہ حیوان جو ہے وہ مرنے والا ہے، کیونکہ اسی کو حیوان کہا گیا۔ اور کیسر دومیشیان کے آنے سے اس حیوان نے طاقت حاصل کر لی۔ دومیشیان جب بادشاہ آیا تو خیال کیا گیا کہ وہی حیوان جو ہے یہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، یعنی کیسر نیرو جو ہے وہ دومیشیان میں آ گیا ہے۔ گویا وہ حیوان پھر زندہ ہو گیا۔ کیسر نیرو وہ تھا تو اور ہے نہیں، لیکن پھر آئے گا۔ یہ تینوں جو حالتیں ہیں ایک ہی بادشاہ کا ذکر کرتی ہیں، وہ نیرو بادشاہ ہے، اور دو بادشاہ اس کے اندر کردار ہیں، ایک خود نیرو اور ایک دومیشیان۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مشابہت حاصل کرتا ہے، جیسے مسیح نے کہا تھوڑی دیر کے لیے تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھو گے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی بیان کیا گیا ہے کہ جیسے نیرو جو ہے ابھی تھا، ابھی نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ آ جائے گا، یعنی وہ تیسرے دن اٹھا۔ اسی طرح نیرو مرا، نیرو تھا، پھر تھوڑی دیر نہیں تھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دومیشیان کی صورت میں یہ حیوان جو ہے وہ آ جاتا ہے نیرو کی صورت میں۔
फ़र्क ये है کہ برہ جب واپس آتا ہے تو وہ آسمان سے فتح یاب ہو کر آتا ہے. یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کے دائنی طرف بیٹھتا ہے اور فتح مند ہو کر آتا ہے، جس نے بادشاہت کو باپ کے لیے اور جس نے بادشاہت کو ان نسل انسانی کے لیے جلالی صورت میں جیت لیا، اور وہ فتح مند ہو کر آتا ہے. اور حیوان جو ہے وہ پتال سے آتا ہے، جلال سے نہیں آتا، پتال سے آتا ہے، بالکل الٹی سمت سے آتا ہے، اور سزا اور فتویٰ پانے کے لیے آتا ہے. جلال کے لیے نہیں آتا بلکہ سزا کے لیے آتا ہے، خدا کے عذاب کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ بادشاہ ہم دیکھتے ہیں کہ سزا پانے کے لیے آتا ہے، اور یہ وہ قوتیں ہیں جو شیطانی قوتیں ہیں لیکن سموئی ہوئی ہیں رومی سلطنت میں. جی ناظرین، آج ہم نے آپ کے سامنے مکاشفہ کی کتاب کا باب نمبر 17واں اور اس کا حصہ اول جو ہے اس کی تشریح و تفسیر آپ کے سامنے بیان کی ہے. ہمیں امید ہے کہ آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کی پیاسی روحوں کو تسکین ملی ہوگی. ہماری دعا ہے کہ خدا کا فضل، رحم، محبت ہمیشہ آپ پر اور آپ کے گھرانوں پر ٹھہرا رہے، اور آپ اسی طرح خداوند کے فضل میں آگے بڑھتے رہیں. اور آپ آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے. شکریہ.